میں سے سب سے بڑا انعام رسول اکرم سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔ اس کی قدر کیا ہے؟ آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک تو مومن نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ تیرے خواہشات میرے دین کے تابع نہ ہو جائیں، تیری دل کی باتیں میرے دین کے تابع نہ ہو جائیں، تیرے نفسانی خواہشات میرے دین کے تابع ہو جائیں۔ اللہ نے آسمان میں جو سورج چاند، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آسمان میں جو سورج چاند ہے یہ آسمان کی آنکھیں ہیں، یہ آسمان اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا قائل ہے۔ یہ آسمان کے دو آنکھیں جب دیکھتا ہے کسی گھر میں کہ یہ گھر فرما بردار ہے تو اس کے اوپر رحمتیں برساتا ہے، پھر جب دیکھتی ہے یہ سورج اور چاند جو آنکھیں ہیں کوئی فرد کو، کسی آدمی کو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہے تو پھر اس کے اوپر رحمتیں برستی ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ محلہ پورا رسول اللہ کی سنتوں سے کٹا ہوا، پورا علاقہ رسول اللہ کی شریعت سے ہٹا ہوا، پورا ملک رسول اللہ کے دین سے ہٹا ہوا، تو پھر یہ آنکھیں بدلا دیتی ہے آسمان کو، آسمان کو پھر اللہ روک لیتا ہے، پھر بغیر موسم کے بارشیں ہوتی ہے، جب ضرورت نہ ہو اس وقت بارشیں ہیں، بے انتہا بارشیں، آپ کو پتہ ہے کتنے نقصانات پھر ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات گرامی ہے، اللہ اکبر۔ ایک صحابی پڑھواتے ہیں، مسلم شریف میں روایت ہے، فرماتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ میں بھیجا اور ہمیں ایک مشکیزہ دیا پانی سے بھر کر کے کہ یہ لے جاؤ، یہ تمہاری روزی ہے۔ فرمایا ہم چلتے رہے، راستے میں تک گئے کہ اب تھوڑا سا پانی پی لے، جب ہم نے اس کا منہ کھولا، رب کعبہ کی قسم ہے اس کے اوپر مکھن تھا اور اندر دودھ بنا ہوا تھا۔ جس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے والے کے لیے اللہ پانی کو دودھ بنا لیتا ہے، اس کے اوپر مکھن لے آتا ہے۔ تو مجھے بتلائیں آج 1450 سال کے بعد اگر آپ اللہ کے رسول کی سنتوں پر چلیں گے تو بتلاؤ جو دودھ ہے اس کو اللہ آپ کے لیے شفا اس میں نہیں رکھے گا، جو گوشت ہے اس میں اللہ آپ کے لیے شفا نہیں رکھے گا، جو آپ کی روزی ہے اس میں اللہ آپ کے لیے برکتیں نہیں رکھے گا، جو آپ کا جسم ہے اس میں اللہ آپ کے لیے صحت نہیں رکھے گا، ضرور رکھے گا۔ ان کے لیے پانی کو دودھ میں تبدیل کیا، آج 1450 سال گزرے ہیں، اگر میں اور آپ اس نعمت کی قدر کریں گے آپ یقین جانیں 1 کلو دودھ آپ کے لیے کافی، رزق کے لیے، آپ کے بدن کے لیے، آپ کے جسم کے لیے، آپ کے قبیلے کے لیے، اسی طرح آپ کے خاندان کے لیے آپ کے 600 اور 500 کافی ہو جائیں گے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کاروبار میں اپنی کامیابی سمجھا، ہم نے تجارت میں اپنی کامیابی سے سمجھا، ہم نے رزق و روزی اور دکان میں ہم نے اپنی کامیابی سمجھا، یہ ہم نے نہیں سوچا کہ ہماری اور آپ کی کامیابی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں نہیں سوچا۔ آج بھی اگر ہم توبہ کریں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمتیں آپ نے ہمیں عطا فرمائی اس پر عمل کریں، رب کعبہ کی قسم ہے آپ کی تھوڑی سی روزی آپ کے لیے کافی ہو جائے گی، آپ کے گھر میں سکون آئے گا۔ آپ دیکھو تو صحیح کتنی محنت کی آپ نے، ہم نے کتنی محنتیں کیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو خوش کریں، خوش نہیں ہو رہے ہیں، اپنی بیویوں کو خوش کریں، خوش نہیں ہو رہے ہیں، بچیوں کو خوش کریں، خوش نہیں ہو رہے ہیں، اولادوں کو ہر قسم کی نعمت دے رہے ہیں، خوش نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ اس کو اللہ کے رسول کی سنتیں سمجھائیں، آپ اس کو فتنوں کا زمانہ ہے، ایک ایک کر کے فتنے دوڑ کر کے میرے اور آپ کی طرف آ رہے ہیں، یہ وقت ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو رسول اللہ کی سنتیں سمجھائیں۔ لا الہ الا اللہ، آپ مسلمان ہو گئے، محمد الرسول اللہ، آپ نے رسول اللہ کی ختم نبوت کا اقرار کر لیا، تو اب یہ بھی ساتھ میں اپنے اوپر لازم کرو کہ میں رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا۔ جیسے اپنے بچوں کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھاتے ہو، اللہ کا واسطہ ہے، بڑے فتنے آ رہے ہیں، اپنے بچوں کو یہ سمجھاؤ انا خاتم النبیین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جب یہ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے، نماز اس کے سامنے پڑھیں گے، نوافل رسول اللہ نے جو فرمایا فرض مسجد میں پڑھ کر سنتیں اور نوافل اپنے گھر میں پڑھیں، کیا مطلب؟ آپ کے بچے آپ کو مصلی پر دیکھیں، آپ کے بچے آپ کو نوافل میں دیکھیں، آپ کے بچے آپ کو سجدے میں دیکھیں، تو یقین کریں آپ کے گھر کا ماحول تبدیل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو موبائل کھیلتے ہوئے دیکھے گا، ماں کو بھی موبائل کھیلتے ہوئے دیکھے گا، بہن کو بھائی کو بھی موبائل میں کھیلتے ہوئے دیکھے گا، تو بچہ دیکھ کر کے سیکھتا ہے، آپ سکھانے سے بچہ نہیں سیکھتا ہے،
آپ کو یہ چیزیں اس کو سکھانی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے، سرقہ ابن مالک 100 اونٹ کی لالچ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آیا۔ جب قریب ہو گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو فرمایا خودی ہی یا ارض خودی ہی، اے زمین پکڑ لو اس کو۔ زمین نے دبوچ لیا۔ جس رسول اللہ کے مخالفت کرنے والے کو زمین دبوچ لیتا ہے، بتلاؤ اس رسول اللہ کی سنتوں پر چلنے والے کے لیے زمین سونا نہیں بنے گا؟ کیسے نہیں بنے گا؟ جو رسول کے مخالف ہے آپ نے فرمایا پکڑ لو، زمین نے پکڑ لیا۔ اس نے معافیا مانگی، رسول اللہ نے دعا کر کے دوبارہ اس کو زمین کو بولا اترکی ہی، چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کے دماغ میں 100 اونٹوں کا لالچ آیا، پھر اس نے کہا کہ میں بتلاؤں گا اور میں آپ کا سر لے جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زمین کو فرمایا ارض اخذی، اے زمین پکڑ لو، اے زمین پکڑ لو۔ پھر دوبارہ پکڑا، گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک یا گھوڑے کے پیٹ تک وہ درس گیا تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو۔ اس کو رسول اللہ کی نبوت کا اقرار ہو چکا، دل میں یہ بات آ چکی کہ یہ ضرور بے ضرور یہ فاتح ہوگا۔ آ کر رسول اللہ کو فرمایا اگر آپ نے مکہ فتح کیا آپ مجھے امان دیں گے۔ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امان بھی لکھ کر کے دے دیا اور فرمایا اے سرقہ، ایک دن آئے گا عمر کی خلافت ہوگی، ایران کے بادشاہ کے جو کنگن ہے اس کے جو کنگن سونے کے ہیں وہ تیرے کو پہنائے جائیں گے۔ تو بتلائیں جس نبی کی بات پانی مان لے، پانی دودھ بن جائے، جس نبی کی بات کو زمین مان لے جو مٹی ہے، تو آپ بتلائیں اگر میں اور آپ نبی کی سنتوں پر اس نعمت کی قدر کریں گے اللہ میرے اور آپ کے لیے کیا نعمتیں نہیں برسائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم ہے سکون کی زندگی گزاریں گے، خوشیوں کی زندگی گزاریں گے، بچوں کو دیکھیں گے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، بیوی کو دیکھیں گے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی۔